بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہوں گا کل جو واقعہ پیش آیا سیالکوٹ میں، جو سانحہ ہوا، جو ایک اسپورٹس انڈسٹری کے مینیجر کو جس طرح سے توہین مذہب کے الزام میں یعنی اس پر تشدد کر کے ہلاک کیا گیا اور پھر اسے جلایا گیا، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس سے پورے پاکستان کی عوام جو ہے افسردہ بھی ہے اور غمزدہ بھی ہے، اور مجھے بھی اس واقعے پہ شدید دکھ بھی ہے۔ اور جس طریقے سے دیکھیں مذہب کا استعمال کیا گیا اس ذاتی رنجشوں اور ذاتی جھگڑے میں، جو ہے اس کو رنگ دینے، توہین مذہب کا رنگ دینے کی جو کوشش کی گئی ہے، تو اس پر بھی میرا دل بہت زیادہ دکھا ہے، اور ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے کہ کسی بھی، کیونکہ اس ملک میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کے جذبات بھی دکھائے گئے ہیں کہ مذہب کا استعمال کر کے ایک معصوم انسان کا قتل کیا گیا ہے، اور وجہ اس کی کچھ اور نکلی، بلکہ توہین مذہب تو ثابت ہی نہیں ہوئی، وجہ کوئی اور تھی، ان کے ذاتی جھگڑے یا ذاتی کوئی مسئلہ تھا، تو لیکن مذہب کا استعمال کیا گیا جس سے تمام مسلمان جو ہیں انہوں کے جذبات دکھے ہیں، اور اس میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مجرموں کو جو ہے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور سزا موت ہونی چاہیے، پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے۔ تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو ابتدائی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اس رپورٹ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا یہ تھا کہ جو وہ سری لنکن مینیجر تھے وہ ڈسپلن کے حوالے سے بڑے سخت تھے اور صفائی کے حوالے سے بڑے سخت تھے، اور انہی دنوں میں جو ہے وہ غیر ملکی ڈیلیگیشن نے بھی آنا تھا وزٹ کرنے، تو اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ ان ملازمین کو اسی سری لنکن مینیجر نے جو ہے وہ فارغ کیا تھا جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے تھے یا وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتے تھے، تو ان نے جو ہے وہ ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا، جو کہ ان کا یہ وجہ ہے، ان کا یہ کام اس طرح فیصلہ کرنا وجہ تھا، کیونکہ کوئی بھی کمپنی یا ادارہ جو ہے بغیر ڈسپلن کے نہیں چل سکتا۔ تو دوسری بات، یہ جو ملازم، یہ جو دو مرکزی ملزم تھے، انہوں نے ذاتی خار یا ذاتی رنجش کو نکالنے کے لیے جو ہے اس کے خلاف سازش رچی، اور سب نے مل کر اس پر جو پورا گروہ تھا ان کا، اور انہوں نے مل کر اس پر تشدد کرنے کی کوشش کی، جس میں اس نے جان بچانے کے لیے چھت پر چڑھا، لیکن لوگوں نے اس کو گھیر کر تشدد کرتے ہوئے اسے وہیں پر ڈنڈوں سے جو ہے وہ تشدد کیا، جس پر ان کی اس سری لنکن مینیجر کی ہلاکت ہو گئی، اور اس کے بعد اسی پر ہی بس نہ کیا بلکہ اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمپنی سے باہر لا کر اسے آگ لگا کر جو ہے وہ جلا دیا گیا، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ شرمناک یہ بات ہے کہ ایک انسان کا قتل کر کے اور نعرے مارے جا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تو یہ نعرہ بالکل ہر مسلمان کے لیے یہ نعرہ ایمان کا حصہ ہے، مگر ایسے موقع پر ایسے ناجائز کام کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے مارنا میرے خیال سے یہ توہین بھی ہے، اور یعنی انہوں نے تمام موجود تھے جو تھے، انہوں نے اس طرح کے مذہب کی بھی توہین کی ہے، اور اسلام کی بھی توہین کی ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کی بھی توہین کی ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل کے اس واقعے کو آڑ بنا کر کچھ لبرل اور میڈیا کے کرائے کے صحافی جو اینکر پرسن ہیں مسلسل وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر جو ہے وہ تیر بازیاں کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں مذہبی جنونیت کا نام دے رہے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اور جو تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرتے ہیں، جو علماء مشائخ یا مسلمان، انہیں بھی جو شدت پسند مذہبی جنونیت کا نام دے رہے ہیں، اور سارے کا سارا جو ملبہ ڈالا جا رہا ہے جس طرح تحریک لبیک پر، کیونکہ تحریک لبیک جو ہے مسلسل مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور عوامی مقبولیت بھی بہت زیادہ ان کی اضافہ ہوا ہے، تو اس کو بنیاد یعنی اس مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کے ذہنوں میں جو ہے عوام کی ذہن سازی کرنے کے لیے اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ مشہور و معروف اینکر اور پرسن جو ہیں وہ اور صحافی حضرات اور لبرل پارٹیاں، سیاسی پارٹیوں کے جو لبرل سیکولر پارٹیاں ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کے لیڈران ہیں، وہ طرح طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے کل پہلے جب سے یہ واقعہ پیش آیا اسی وقت سے یہ بیان دے دیا کہ ایسے واقعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ کہ صرف انہیں لا تعلقی کا اظہار کیا بلکہ حکومت وقت سے مطالبہ بھی کیا کہ اس واقعے کی صاف شفاف تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کر انہیں سزا دی جائے، اور ایسے اقدامات کو روکنے کے لیے مناسب کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو تحریک لبیک کی قیادت نے اور ان کے ترجمان نے تو اپنا بیان جاری کر دیا ہے، تو پھر لبرلز کو بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ صاف صاف کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس مشن کے خلاف جو تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے منظم سازش ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو اب ہوشیار رہنا ہوگا، اس طرح کے واقعات آئے روز ہونے کے امکانات بھی ہیں کہ اس طرح کے، تاکہ آئین پاکستان سے C-295 یعنی تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے، تاکہ لبرلز کو اور قادیانی لابیز کو اور دیگر تمام جو آزاد خیال لوگ ہیں، جو کافروں کے جو اعلی کار ہیں، انہیں توہین رسالت اور توہین اسلام کا جو ہے کھلا موقع مل سکے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون ہٹا دیا گیا تو ہمیں آزادی مل جائے گی توہین رسالت کرنے اور توہین اسلام کرنے کی، مگر یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ یہاں کا مسلمان جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس دکھ برے سانحے میں ہم سری لنکن جو منیجر تھا اس کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہیں، اور اس کے ملک یعنی سری لنکا کی عوام کے ساتھ بھی ہیں، اس ہمدردی میں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور عدالت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قتل میں اور اس واقعے میں، اس ثانیہ میں، اور اس دہشت گردی میں جو بھی ملوث ہیں انہیں سزائے موت دی جائے۔ تو یہ تھی ناظرین میری آج کی یعنی مختصر سی بات تھی، اس پر تبصرہ تھا، اور اس کے حوالے سے کہ یہ سارا جو ہے کیونکہ یہ کوئی توہین رسالت یا توہین مذہب کا اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، بلکہ اس کو ذاتی انا کے لیے جو ہے وہ مذہب کا رنگ اور تو ناموس رسالت کا جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے اور عدلیہ سے اور قانونی اداروں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اس کردار میں ملوث ہیں انہیں سزائے موت دی جائے، اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں، علماء اور مشائخ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ کوئی بات اچھی لگی ہو ناظرین، آپ کو اگر میری بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔